الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان أسيفا على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه ب100 شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب عام وأما أنت يا أنيس فاغدل إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے کتاب الحدود یعنی مقررہ سزاؤں کا بیان کے باب کو شروع کیا ہے۔ پہلے حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ اور زید ابن خالد سے کہ دو شخصوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا، تو ان میں سے ایک بولا کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرما دیجئے، اور دوسرا بولا ہاں یا رسول اللہ، پس ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرمائیے اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا بولو۔ عرض کیا میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا، تو اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ مجھے لوگوں نے خبر دی کہ میرے بیٹے پر رجم یعنی سنگساری ہے، تو میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں اور ایک اپنی لونڈی کا فدیہ دے دیا۔ پھر میں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کا دیس سے نکالا جانا ہے، اور سنگساری اس کی بیوی پر ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان
اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، رہیں تیری بکریاں اور لونڈی وہ تجھ پر واپس ہوں گی، لیکن تیرا بیٹا تو اس پر 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے دیس سے نکالا جانا ہے۔ اور اے انیس، کل صبح ہو تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ اقرار کرے تو اسے سنگ سار کر دو۔ تو اس نے اقرار کر لیا، چنانچہ اسے رجم کیا گیا۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو آج ہم نے چیپٹر یہ شروع کیا ہے کتاب الحدود، تو جو حدود ہے یہ جمع ہے حد کی۔ لغت میں حد کے معنی ہوتے ہیں آڑ یا منع، اس لیے دربانچی یعنی بواب کو عربی میں حداد بھی کہتے ہیں۔ تو اصطلاح میں جرم کی شرعی مقررہ سزا کو حد کہتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کو جرموں سے روکتی ہے۔ کبھی حرام چیزوں کو بھی حدود کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کریم فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں پس تم ان کی قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ محرمات سزاؤں کا سبب ہیں۔ اسلام میں بدکاری زنا کی سزا رجم ہے یا 100 کوڑے ہے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، شراب پینے کی سزا 80 کوڑے ہے، کسی پاک دامن بے خبر مومن عورت پر تہمت لگانے کی سزا بھی 80 کوڑے ہی ہے۔ پھر ڈکیتی کی سزا سولی وغیرہ چڑھانا ہے، قتل کی سزا قصاص ہے، قصاص حد شرعی ہیں یہ سب۔ باقی رہے دوسرے جرم جیسے جوا ہے، اس طرح کے جرموں میں حد نہیں ہوتی، تعزیر ہے۔ مراد یہ ہے کہ حاکم جو چاہے سزا دے دے، حق یہ ہے کہ شرعی حدود اس گناہ کا کفارہ نہیں، اور ان سے آخرت کا عذاب دفع نہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم ڈاکوؤں کے متعلق فرماتا ہے لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، کہ ان کے لیے یعنی ڈاکوؤں کے لیے دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ تو اس سے بھی آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ڈاکو کی سولی دینا دنیاوی رسوائی ہے، یعنی ڈاکو کو سولی چڑھا دیا، موت ہو گئی، دنیا کی یہ رسوائی ہے۔ آخری سزا اس کے علاوہ ہے، اور یہ آخری سزا توبہ سے دفع ہو سکتی ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں جو ہے کہ جیسے ان جرموں کی جو سزا ہے دنیا میں دے دی گئی تو فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ اس کا لیے کفارہ ہوگی، وہ اس کا کفارہ بن گئی۔ یہ بات اس وقت ہے، یعنی یہ وہ سزا مراد ایسے کہ جو توبہ کے ساتھ ہو، یعنی مجرم توبہ بھی کرے اور اس کو سزا بھی دی جائے تو پھر ہے، مجرم خود حاکم کے سامنے سزا لینے کے لیے حاضر ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے صحابہ کرام جرم کے بعد خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تھے طہرنی یا رسول اللہ، کہ حضور مجھے پاک فرما دیجئے۔ خیال رہے کہ کسی مجرم یعنی کہ حاکم کسی مجرم کو اپنے خصوصی علم کی بنا پر سزا نہیں دے سکتا، حاکم اپنے خصوصی علم کی بنا پر سزا نہیں دے سکتا، شرعی جو قرآن و سنت نے فرمایا ہے، جب تک پھر ساتھ گواہی نہ ہو، یعنی حاکم
کسی بھی اپنے علم کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ گواہی نہ سنے، اقرار نہ سنے، اس کا ثبوت نہ ہو جائے۔ جیسا رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَأْتُوا، پھر پس جب وہ آئیں بِالشُّهَدَاءِ شہادت کے ساتھ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو پھر جو ہے وہ اس وقت وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہی علماء خیر کا مذہب ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہوا، حدیث پڑھی، اس کی تھوڑی سی میں نے چیپٹر کا انٹروڈکشن کرایا۔ انشاءاللہ اسی حدیث کو کل دوبارہ تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔